بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مختلف ذرائع سے خبریں دی جا رہی ہیں کہ افغان طالبان کے خلاف جو بغاوت ہے وہ بدخشاں سے باہر نکل چکی ہے، اور متعدد دیگر جو افغان صوبے ہیں یہ اس بغاوت کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، اور بات کابل تک آ پہنچی ہے اور قندھار تک آ پہنچی ہے۔ قندھار کی اہمیت کے حوالے سے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں پہ افغان طالبان کے سپریم لیڈر شیخ ہبت اللہ اخندزادہ کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ میں نے آج اس معاملے پر تفصیلی بات کرنی ہے، اور گوادر تربت گوادر کراچی بس سروس جو ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ کیوں بند کیا گیا ہے، کتنے دنوں کے لیے بند کیا گیا ہے، اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور لکھی مروت سے ایک اور غم کی خبر ہے، جس طریقے سے نشانہ بنایا جاتا ہے، جس طریقے سے معاملات ہم دیکھتے ہیں کہ دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، خیبر پختونخوا ہو یا پھر بلوچستان ہو۔ سب سے پہلے آتے ہیں ان چیلنجز کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو افغان طالبان کے لیے دن بدن جن میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بدخشاں سے پہلے ہم نے جمعہ خان فاتح کے حوالے سے خبریں سنی، اس حوالے سے بہت ساری خبریں آئیں، بہت صورتحال جو ہے ایسی بتانے کی کوشش کی گئی کہ جیسے بدخشاں جو ہے یہ ہاتھ سے نکل گیا ہے، یہ یا واخان کوریڈور جو ہے یہ افغان طالبان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، حالانکہ زمینی حقائق جو ہیں یہ کچھ اور کہانی سناتے ہیں۔ کچھ رپورٹس ایسی ہیں کہ جن میں بہت زیادہ مبالغہ سامنے آتا ہے۔ بغاوت یا مزاحمت اس کے واقعات ضرور ہوئے ہیں، مختلف تنظیمیں ضرور سرگرم ہیں، واقعات میں جانی نقصان بھی ہوا ہے افغان طالبان کا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ کوئی بھی تنظیم پرانی یا کوئی نئی جو ہے اتنی تگڑی ہو سکتی ہے کہ افغان طالبان سے ان کا اقتدار چھین سکتی ہے، یہ ظاہر ہے کہ حقیقت سے دور ایک بات ہے۔ افغان طالبان کی پالیسیز میں خامیاں ضرور ہیں، کمزوریاں ہیں، اور ان کی پالیسیز میں ضد اور ہٹ درمی بھی ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے جو رپورٹس ہیں، یا پھر آپ خواتین کے اوپر جو پابندیاں ہیں، میڈیا کے اوپر پابندیاں ہیں، لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کے اوپر پابندیاں ہیں، تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے افغان طالبان کو اندرونی طور پر بھی اور بیرونی سفارتی محاذوں کے اوپر بھی شدید مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ افغان طالبان چاہتے ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک جو ہیں یہ آئیں اور ان کی حکومت کو باقاعدہ طور پر تسلیم کریں، دنیا تسلیم کرے کہ اب افغانستان کی ایک حکومت ہے، افغانستان کی ایک ریاست ہے، لیکن ان کی جو اپنی پالیسیز ہیں ان کی وجہ سے افغانستان کے جو پڑوسی ممالک ہیں یہ الگ سے ناراض بیٹھے ہیں۔ جیسے پاکستان کا مسئلہ ہے، پاکستان کا موقف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں ان حملوں کی منصوبہ بندی افغانستان کی سرزمین کے اوپر ہو رہی ہے۔ وہاں پہ کالعدم ٹی ٹی پی ہو، بی ایل اے ہو، جماعت الاحرار ہو، گل بہادر گروپ ہو، باقی تنظیمیں ہوں، داعش خراسان، ان کے جو کی کمانڈرز ہیں جو یا قیادت ہے، ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جناب یہ افغانستان کے اندر موجود ہے، اور اسی وجہ سے پھر ایک ویڈیو جاری کرنا پڑی نور ولی محسود کو، اور انہوں نے اس میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ کس طریقے سے کرم کے اندر موجود ہیں، اور وہاں پہ باقاعدہ لوگوں سے بھی مل رہے ہیں، اور اپنے جو ان کی تنظیم کے لوگ ہیں ان سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ تو یہ صورتحال ظاہر ہے کہ جو اندرونی ہے یہ افغان طالبان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اور بدخشاں سے ایک تازہ رپورٹ یہ آئی ہے کہ افغان یونائٹڈ فرنٹ نے طالبان کے خلاف حملہ کیا ہے، اور اس کارروائی کے دوران طالبان کے تقریباً 1 درجن کے قریب لوگوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کا جانی نقصان ہوا ہے۔ 3 کو زندہ گرفتار کیا گیا ہے، ان میں سے ایک گرفتاری کی باقاعدہ ویڈیو جو ہے یہ وائرل ہے، انٹرنیٹ کے اوپر دستیاب ہے۔ اور اسی طرح باقی جو صوبے ہیں وہاں پر بھی یہ مزاحمت جو ہے یہ پھیل رہی ہے، اور جو سابق حکام ہیں، یعنی اگر آپ اشرف غنی کے دور میں دیکھیں، آپ حامد کرزئی کے دور کے لوگوں کو دیکھیں، ان کو چن چن کر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حالانکہ افغان طالبان جب برسر اقتدار آئے تھے تو انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا تھا، لوگوں کو کہا تھا کہ جی آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جس طریقے سے پہلے دور میں افغان طالبان آئے تھے اور وہاں پہ انتقامی کارروائیاں کی گئی تھی، سابق جو افغان صدر تھے ڈاکٹر نجیب، ان کو جس طریقے سے قتل کیا گیا تھا، یا ان کی لاش کو جس طریقے سے بیچ چوراہے میں لٹکایا گیا تھا، تو ایسے اقدامات ہمیں اس دور میں تو نہیں نظر آئے، اور عام معافی کا اعلان سامنے آیا تھا، لیکن اس کے باوجود ماورائے عدالت قتل کے واقعات اور پھر تشدد کے واقعات، ایسے واقعات جو ہیں یہ سامنے آ رہے ہیں۔
اور اس میں جو سابق حکومتوں کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ غیر محفوظ ہیں۔ ہرات میں اب ایک واقعہ پیش آیا ہے، سابق صوبائی کونسل کا رکن جو ہے اس کو قتل کیا گیا ہے۔ یہ ہرات میں ایک اور اہم شخصیت کو طالبان کی بتایا گیا ہے کہ انٹیلیجنس نے فائرنگ کر کے قتل کیا ہے۔ یہ نعمان مرادی ولد عبد الرحمن مرادی، سابق رکن صوبائی کونسل ہرات، ان کو پولیس کمانڈ کے داخلی دروازے کے سامنے فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ سوال ہے کہ جو سابقہ حکومتوں کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اگر غیر محفوظ ہیں تو پھر ان لوگوں کو کیسے یہ یقین دلایا جا سکتا ہے جو اس وقت بھی افغانستان سے باہر ہیں، اور بار بار باقاعدہ اس کے لیے ایک کمیٹی، ایک کونسل بنائی ہے افغان طالبان نے کہ ایسے لوگوں کو مدعو کیا جائے اور ایسے سرمایہ والے لوگوں کو مدعو کیا جائے کہ وہ افغانستان واپس آئیں، اپنے ملک کی تعمیر نو میں حصہ ڈالیں اور یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے افغانستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایسے واقعات یہ بتاتے ہیں کہ اندرونی طور پر جو ہے عدم تحفظ کا احساس جو ہے یہ بڑھ رہا ہے۔ افغان طالبان کا دعویٰ یہ ہے کہ جنگ کا خاتمہ ہو چکا ہے، تشدد کا خاتمہ ہو چکا ہے، ہمارا ایک اپنا شرعی نظام ہے جس کے تحت اگر سزائیں بھی دی جاتی ہیں تو باقاعدہ سنا جاتا ہے، لیکن لوگوں کا عدم اطمینان یا اس طرح کے جو واقعات ہیں گو کہ وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ یعنی افغانستان ایک بہت بڑا ملک ہے، لیکن کہیں نہ کہیں سے اگر کوئی ایسا واقعہ رپورٹ ہوتا ہے تو اس واقعے کی بنیاد پر پھر یہ بتایا جانے لگتا ہے، انٹرنیشنل میڈیا میں یہ رپورٹنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ جناب پورے افغانستان میں ایسی صورتحال ہے۔ اب بدخشاں میں جس چیلنج کا سامنا ہے، بدخشاں سے بات اگر باقی علاقوں تک پہنچ چکی ہے، افغانستان فریڈم فرنٹ اور افغانستان کی جو ایک مزاحمتی تحریک ہے NRF کے نام سے، اور اسی طریقے سے افغانستان یونائٹڈ فرنٹ، نئی تنظیمیں سامنے آ رہی ہیں، جیسے سپاہیان مہن کے نام سے ہم نے بدخشاں میں سنا کہ انہوں نے باقاعدہ یفتل پائیں جو ایک ضلع ہے اس کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا، اور پھر بدخشاں کی اپنی ایک جغرافیائی جو اہمیت ہے، اس میں اب الزام جو ہے یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ جتنی بھی تنظیمیں سرگرم ہیں ان کو بیرونی سپورٹ حاصل ہے، یہ بیرونی ان کو آشیرواد حاصل ہے، اور اس آشیرواد کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ افغان طالبان کے خلاف اس طریقے سے کارروائی کر سکیں۔ اب اگر شمالی صوبوں کے حوالے سے بات کی جائے یا پھر بدخشاں کے حوالے سے بات کی جائے، اگر یہ بات کی جائے کہ جیسے میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا کہ کابل میں 2 دھماکے ہوئے تھے، کابل کے حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے باہر، تو اس کی بھی AFF نے باقاعدہ ذمہ داری قبول کر لی تھی، یعنی بات کابل تک آ پہنچی تھی۔ اور اس طریقے سے اگر قندھار میں کارروائیاں ہو رہی ہیں، وہاں پہ اگر افغان طالبان کے مفادات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے افغان طالبان کو، لیکن یہ اندرونی طور پر اس کو کنٹرول تو کیا جا سکتا ہے، لیکن میں بار بار اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ زمینی حقائق یہ ہیں کہ اس وقت بھی افغان طالبان جو ہیں ان کا جو ہولڈ ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے، اور کوئی بھی تنظیم اس طرح کی گوریلا کارروائیاں تو کر سکتی ہے، کچھ قتل کے واقعات اور کچھ گرفتاریاں اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، ان کی ویڈیوز بھی سامنے آ سکتی ہیں، لیکن کوئی بھی تنظیم اتنی تگڑی فی الحال نہیں ہوئی کہ افغان طالبان کا اقتدار جو ہے یہ خطرے میں محسوس ہو۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی کچھ خبریں۔ بلوچستان کے ضلع پنجگور میں سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کی ہے، دہشت گردوں کے خلاف 5 دہشت گردوں کو بتایا گیا ہے کہ مارا گیا ہے۔ اسی طرح جو 13، 14 اور 15 اگست کو تربت گوادر کراچی بس سروس جو ہے یہ بند رہے گی، یہ بتایا ہے ٹرانسپورٹ تنظیموں کی طرف سے، بتایا گیا ہے ٹرانسپورٹ یونین کی طرف سے، میڈیا کو بتایا گیا ہے کہ 13، 14 اور 15 اگست کو کراچی سے تربت گوادر 2 طرفہ بس سروس جو ہے یہ معطل رہے گی، اور تمام بس ٹرمینل جو متعلقہ ہیں وہ بند رہیں گے، جبکہ 16 اگست کو حسب معمول ٹرانسپورٹ جو ہے یہ کھلی رکھی جائے گی۔ یہ اور پھر لکھی مروت خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے، ضلع ہے، یہاں پہ بہرام خیل میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کی ہے۔ OGDCL گیس کمپنی فورس کے سپاہی احسان اللہ کو جو ہے اس کو شہید کر دیا گیا ہے۔
ایسے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی باوردی لوگ ہوتے ہیں، جس بھی فورس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، ان کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ افغانستان سے اور کچھ خیبر پختونخوا بلوچستان سے تازہ ترین معاملات تھے۔ ہماری انہی معاملات پہ نظر رہتی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ جڑے رہنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہو اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔